اے ٹیل آف ٹو سٹیز۔ یہ کہانی ایک ایسے باپ کی ہے جو 18 سال جیل میں قید اپنی بیٹی سے دور رہتا ہے۔ اس کہانی میں ایک ایسے انسان کا ذکر سننے کو ملے گا جس نے محبت کی سچائی اور حقیقت کو نیا رنگ دیا ہے، اور بہت کم لوگوں کو محبت کی سچائی کا پتہ چلتا ہے، لیکن اس انسان نے جان لی تھی ایکچولی ریئلٹی آف لو۔ اس کہانی میں ایک ایسے انسان کی، ایسے محبت کرنے والے کی داستان ہے جس نے محبت کو تو نہیں پایا، مگر اپنی محبت کی خوشی کی خاطر، اس کا پیار بچانے کے لیے یہ انسان اپنی جان دے دیتا ہے۔ یہ کہانی ظلم و ستم، جنگ و خوف، دکھ درد، مصیبتوں سے بھری ایک لازوال داستان ہے۔ اس کہانی میں عام لوگوں کی طاقت کو دکھایا گیا ہے کہ عام لوگوں کو جب چھیڑا جاتا ہے، عام لوگوں کو جب تنگ کیا جاتا ہے تو ان کی پاور کیا ہوتی ہے۔ چارلز کا یہ ناول 1859 میں پبلش ہوا۔ اس ناول کو 3 حصوں میں لکھا گیا تھا۔ جیسے کہ رواج تھا اس دور میں ناولز کو لکھنے کا، تو اس نے بھی 3 حصوں میں یہ ناول لکھ دیا۔ بک 1 میں ہے ریکال ٹو لائف، بک 2 جو ہے دا گولڈن تھریڈ، اور بک 3 جو ہے وہ دا ٹریک آف اسٹارم ہے۔ یہ کہانی، جیسے کہ اس ناول کا ٹائٹل ہے اے ٹیل آف ٹو سٹیز، کافی کلیئر ہے، مطلب 2 شہروں کی کہانی۔ اب یہ 2 شہر کون سے تھے؟ یہ شہر لندن اور پیرس تھے۔ اب اس ناول میں ہمیں پیرس میں ہونے والا فرینچ ریولیوشن کی جو جھلکیاں ہیں وہ بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ آپ کا سوال ہونا چاہیے کہ فرینچ ریولیوشن کیسے آیا تھا، تو آپ کو بتا دوں، فرانس میں نا کنگ ہوا کرتے تھے جن کا ظلم دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ان میں سے ایک کنگ کا دور ایسا بھی آتا ہے جب وہ فرانس میں ٹیکس لگاتا ہے، اور یہ ٹیکس بھی عام لوگوں پر لگاتا ہے۔ عام لوگ جو تھے وہ پہلے سے پکے ہوئے تھے مہنگائی کی وجہ سے، تو عام لوگ فرانس کے کنگ کے خلاف جاتے ہیں۔ یہاں سے فرینچ ریولیوشن کا ایک باقاعدہ سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں ہم اپنی اس کہانی کی طرف۔ اس کہانی کا آغاز ڈاکٹر الیگزینڈر مینٹ سے ہوتا ہے، جو پچھلے 18 سال سے جیل میں تھے اور اب یہ جیل سے رہا ہونے والا ہے۔ الیگزینڈر کی ایک بیٹی بھی ہوتی ہے جس کا نام لوسی مینٹ ہے، جسے پتہ چلتا ہے، کیا پتہ چلتا ہے کہ میرا فادر رہا ہونے والا ہے، یعنی ڈاکٹر الیگزینڈر مینٹ۔ تو اب لوسی اپنے فادر کے دوست چارلس لوری کے ساتھ مل کر بیسٹائل جیل میں پہنچ جاتی ہے۔ الیگزینڈر پچھلے 18 سال سے اسی جیل میں بند ہے۔ یہ جیل ظلم و ستم کی نشانی ہے، یہاں پر غریب لوگوں کو رکھا جاتا تھا۔ اب جب لوسی اپنے باپ کو دیکھتی ہے تو اس کی آنکھوں میں نا آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ الیگزینڈر کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ تھا کہ الیگزینڈر کی یادداشت میموری بھی جا چکی تھی، لیکن لوسی کو یقین تھا کہ وہ اپنے باپ کو اپنے پیار سے ٹھیک کر دے گی۔ وقت گزرتا ہے، لمحے چلتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوسی کے پیار اور صحیح دیکھ بھال کی وجہ سے الیگزینڈر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب 5 سال گزر جاتے ہیں ڈاکٹر الیگزینڈر مینٹ کو، اور یہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب الیگزینڈر کی زندگی میں 2 اور انسان بھی آ جاتے ہیں۔ یہ 2 انسان بھی الیگزینڈر کی طرح انگلینڈ رہ رہے ہوتے ہیں۔ ایک کا نام چارلس ڈارنے ہے تو دوسرے کا نام سڈنی کارٹن ہے۔ آپ کو بتا دوں، یہ چارلس ڈارنے اس فیملی سے تعلق رکھتا ہے، ریلیشن رکھتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈاکٹر الیگزینڈر 18 سال میں بند رہا ہے جیل میں، اور یہ بات اس چارلس ڈارنے کو اور نہ ہی الیگزینڈر مینٹ کو پتہ ہے۔ خیر، ایک بات بتانا بھول گیا کہ سڈنی کارٹن اور چارلس ڈارنے، ان دونوں کی شکلیں نا کافی ملتی ہیں، ایک طرح سے نظر آتے ہیں کسی حد تک۔ اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں، یعنی چارلس ڈارنے اور سڈنی کارٹن، دونوں نا لوسی کی محبت میں گرفتار ہیں، دونوں پیار کرتے ہیں اس سے۔ دونوں نے ایک دن پھر شادی کے لیے لوسی کو الگ سے پوچھا، مگر لوسی نے کیا کیا؟ لوسی نے چارلس ڈارنے کی سلیکشن کرتے ہوئے شادی کر لی چارلس ڈارنے سے۔ اب شادی تو ہو جاتی ہے، لیکن جو سڈنی کارٹن ہے، آپ کے خیال میں کیا اس نے چھوڑ دیا ہوگا لوسی کو؟ نہیں، ایسا نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ سڈنی کارٹن اس جو لوسی ہے نا اس کے ساتھ محبت کرتا تھا، وہ محبت اسپرچل محبت تھی، تو سڈنی کارٹن ان کے گھر میں آتا رہتا تھا۔
اب کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چارلس ڈارنے کو پیرس جاتے ہوئے باغی ریبلز پکڑ لیتے ہیں۔ یہ باغی اب پورے فرانس میں ڈومینیٹ کر رہے ہیں، غالب آ رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہی باغی انہوں نے فرانس کے بادشاہ اور ملکہ کو محل سے نکال کر جیل میں بھی ڈال دیا تھا۔ خیر، اب چارلس ڈارنے کو باغی لا فورس جیل میں بند کر دیتے ہیں، کیونکہ ان باغیوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈارنے ایورمونٹ فیملی سے تعلق رکھتا ہے، جو کہ جاگیردار تھے، یعنی فیوڈل ٹائپ کے لوگ تھے۔ خیر، اب جب لوسی اور الیگزینڈر کو پتہ چلتا ہے تو یہ دونوں پیرس میں آ جاتے ہیں۔ الیگزینڈر کی بہت سی کوششوں کے بعد ڈارنے باغیوں کے چنگل سے رہا ہو جاتا ہے، لیکن اگلی ہی رات پھر سے ڈارنے کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ اس بار کچھ ثبوت، کچھ پروفز ہاتھ لگتے ہیں مسٹر ڈیفوج کے، اور یہ ثبوت وہی ہوتے ہیں جو الیگزینڈر 18 سال پہلے جیل میں لکھ کر ایک جگہ پر کھود کر رکھ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد الیگزینڈر کی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یادداشت چلی جاتی ہے، تو اسے نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کچھ ایسے ثبوت ایورمونٹ فیملی کے لیے لکھے ہوئے ہیں۔ خیر، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان ثبوتوں کا چارلس ڈارنے کے ساتھ کیا ریلیشن ہے؟ تو اس سوال کا آنسر ہمیں پاسٹ میں ملے گا، ہمیں ماضی میں ملے گا۔ تو ہمیں ماضی میں جانا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ ایکچولی ہوا تھا کیا۔ تو یہ جو چارلس ڈارنے ہے نا، یہ ایورمونٹ فیملی سے تعلق رکھتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ اور یہ ایورمونٹ انہوں نے کیا ایسا کیا تھا؟ انہوں نے ایک معصوم لڑکی کا ریپ کیا تھا۔ بعد میں اس لڑکی کا علاج ڈاکٹر الیگزینڈر مینٹ کرتا ہے، اور اس کو پتہ چلتا ہے، یعنی ڈاکٹر کو پتہ چلتا ہے کہ اس سب کے پیچھے ایورمونٹ فیملی، ایورمونٹ برادرز کا ہاتھ ہے۔ تو یہ جو ڈاکٹر ہے نا، یہ سب کچھ گورنمنٹ کو بتا دیتا ہے۔ ایورمونٹ کے پاس پیسوں کی پاور ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر الیگزینڈر کو گورنمنٹ گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیتی ہے۔ تو جب یہ جیل میں آتا ہے ڈاکٹر، تو اپنے اور اس لڑکی کے اوپر ہوئے ظلم کی داستان لکھ دیتا ہے اور کہیں چھپا دیتا ہے۔ بعد میں الیگزینڈر کی یادداشت چلی جاتی ہے اور 18 سال بعد یہ جیل سے رہا ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ باغی حکومت پر کنٹرول کر لیتے ہیں تو اس جیل میں چھپے ثبوت مسٹر ڈیفوج کے ہاتھ لگتے ہیں، اور مسٹر ڈیفوج یہ ثبوت اس عدالت میں پیش کر دیتا ہے جس میں چارلس ڈارنے کو پیش کیا جاتا ہے۔ عدالت ثبوتوں کی وجہ سے چارلس ڈارنے کو سزائے موت کی سزا دے دیتی ہے، اور یہ سزائے موت 24 گھنٹوں کے اندر دینی ہوگی، یہ عدالت کا کہنا تھا۔ خیر، یہاں تک آپ سب کو کلیئر ہو گیا؟ اگر نہیں کلیئر تو دوبارہ سے سن لیجئے گا، کلیئر ہو جائے گا۔ اب جب یہی بات، یہ جو چارلس ڈارنے کی سزائے موت والی، یہی بات سڈنی کارٹن کو پتہ چلتی ہے تو یہ بھی پیرس آ جاتا ہے۔ جب یہ لوسی کو پریشان دیکھتا ہے تو اس سڈنی کارٹن سے رہا نہیں جاتا، تو پھر یہ کیا کرتا ہے؟ یہ پھر ایک پلان بناتا ہے، ایک منصوبہ بناتا ہے۔ اس پلان میں برسات نام کا بندہ شامل کرتا ہے، جس کے پاس اس جیل کی چابیاں ہوتی ہیں جہاں پر چارلس ڈارنے رکھا ہوا ہے۔ اب سڈنی کا پلان یہ تھا کہ چارلس کی جگہ سڈنی کارٹن جیل میں رہے گا، اور چارلس برسات کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر فرانس سے نکل جائے گا۔ سڈنی اپنے اس پلان میں کامیاب ہو جاتا ہے اور چارلس کو بے ہوش کر کے جیل سے نکال کر گاڑی میں بٹھا کر برسات لے جاتا ہے، اور انگلینڈ کی طرف یہ چارلس ڈارنے، لوسی اور الیگزینڈر چل پڑتے ہیں۔ اب کہیں نہ کہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں چارلس کو بے ہوش کیا تھا جیل سے نکالنے کے لیے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ چارلس نہیں چاہتا تھا کہ اس کی جگہ معصوم انوسنٹ سڈنی کارٹن اپنی جان دے، اسی لیے سڈنی کارٹن نے پہلے ہی سمجھ لیا تھا کہ چارلس کچھ ایسا کرے گا، تو چارلس کو اس نے بے ہوش کر دیا اور جیل سے نکال دیا۔ خیر، اس کے بعد پھانسی کا دن آ جاتا ہے۔ کارٹن یعنی سڈنی کارٹن موت کے سامنے کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے موت کو گلے لگا لیتا ہے، اور یہ سب کارٹن نے اپنی محبت کے پیار میں کیا تھا۔
یہاں سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ محبت میں اپنی خوشی کوئی معنی نہیں رکھتی. محبت میں محبوب کی خوشی وہ جو ہوتی ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے، اس کا ہونا لازمی ہے. کارٹن نے بھی کچھ اس طرح کیا تھا. اس نے لوسی کی خوشی کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. اور لوسی کی خوشی کہاں پہ تھی؟ لوسی کی خوشی چارلس ڈارنے میں تھی، جبکہ کارٹن کی خوشی کس میں تھی؟ کارٹن کی خوشی لوسی میں تھی. تو یہاں تک امید ہے آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. تو یہ تھا اے ٹیل آف ٹو سٹیز کا ناول. امید کرتا ہوں پسند آیا تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا. اور آپ کا سیلیبس ایم اے پارٹ 1 پارٹ 2 اور بی ایس کا سیلیبس آپ کو اس چینل کی پلے لسٹ یا اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا. تھینک فار واچنگ دس.